الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے جس چیز پر لوگوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا اور سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز جس کے ساتھ اس نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا وہ کسی بھی آدمی کا وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ خود اللہ کا اپنا ہے. اور اللہ تعالی کا اپنا عقیدہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو صحیح چیز اس کے ہاں انسانوں کو نجات دے گی وہ اللہ نے طے کر دی، اور جس چیز کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے طے کیا اسی چیز کو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی طے فرمایا. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ایک ہی دین لے کر آئے، اور پہلے دن سے اللہ نے جس دین کو شروع کیا اس نے کہا کہ شرع لکم من الدین ما وصى بہ نوح، اور ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جس سے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جو دین حضرت نوح علیہ السلام کو دیا تھا وہی دین ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا. اور اصل اللہ کا دین جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے وہ انسان کا عقیدہ ہے. ہر زمانے کے لوگوں کے لیے یہ بات ضروری رہی کہ وہ اللہ کو ایک مانے. ہر زمانے میں لوگوں کے لیے یہ بات ضروری رہی کہ جو نبی ان کے دور میں آیا اس کی نبوت پر ایمان لائیں. اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی ٹھہرے تو اللہ نے قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ لوگ انہیں آخری نبی مانیں. اس لیے کبھی یہ نہیں ہوا کہ بغیر کسی ضرورت اور وجہ کے اللہ کسی نبی کو بھیج دے. یا تو لوگوں نے اپنا دین بدل لیا اس لیے اللہ نے کسی کو بھیجا کہ اپنی اس قوم کو یا لوگوں کو یا اس آبادی کو آپ جا کر اصل دین کی طرف لائیے، اور جو تبدیلیاں انہوں نے دین میں پیدا کر دیں ان تبدیلیوں کو آپ ختم کرائیے. اور یا پھر اس لیے کہ لوگوں نے کوئی ایسا کام شروع کر دیا جو اللہ کے نزدیک تباہی کا باعث تھا، خدا کو شدید غصہ دلانے والی چیز تھی. جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم نے ماپ تول میں کمی شروع کر دی.
اور جس کو جو چیز دیتے تھے پیسے زیادہ لے لیتے تھے اور اس کا حق کم ادا کرتے تھے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ویل للمطففین، زیادتی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے. الذین اذا اکتالوا، وہ لوگ جو ناپ تول کے پیمانے اپنے لیے الگ رکھتے ہیں اور اپنے لوگوں دشمنوں کے لیے الگ رکھتے ہیں. جس کسوٹی اور معیار پر وہ اپنے لیے تولتے ہیں وہ کسوٹی اور معیار دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی آیت فرمائی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے اور رو دیتے تھے، اور اللہ نے کہا لوگوں کو پتہ نہیں، یقوم الناس، کھڑے کر دیے جائیں گے قبروں سے اس دن جس دن ان کا پروردگار ان سے حساب و کتاب لے. تو یہ دو چیزیں تھیں، ایک عقیدے کا بدل جانا اور ایک کوئی ایسی چیز جو خدا کو ایسا ناراض کرے کہ اس کے بعد تباہی آ جاتی. ان دو باتوں کے لیے اللہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے، اور اللہ تعالی نے بتایا کہ جنہیں ہم نے علم دیا ہے ہم نے ان کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ لوگوں کو وہ منع کریں اس بات سے کہ لوگ جھوٹ نہ بولیں. ایک بات کر دی، اب جو آدمی سب سے بڑا جھوٹ بولے گا دنیا میں وہ جھوٹ ہے جو عقیدے میں اللہ کو ایک ماننے کی بجائے دو ماننے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بجائے ختم نبوت کی بجائے کسی اور نبوت کا قائل ہونے لگے، اللہ کی تقدیر کا انکار کرے، قبر کے عذاب کا انکار کرے، قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انکار کر دے. یہ سب ایسے جھوٹ ہیں جس سے منع کیا انبیاء علیہ السلام نے، اور اللہ نے کہا کہ کسی بھی قوم کے مولوی، پیر، درویش انہیں چاہیے کہ اپنے لوگوں کو جھوٹ سے منع کریں. اور دوسری چیز فرمایا کہ حرام نہ کھائیں لوگ. حرام کھانے کی کئی قسمیں ہیں اور لوگ اس پر غور نہیں کرتے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سارا جتنا حرام ہے اس کو جمع فرما دیا. اس حدیث سے آدمی پرکھ لے تو آسانی سے حلال اور حرام کا فرق لگ جائے گا. آپ نے فرمایا لا یحل لامرئ، کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان یأکل مال اخی، اپنے بھائی کے مال میں کچھ اپنا حصہ ڈال لے، الا بطیب نفسہ، جب تک کہ اس کا بھائی اپنے دل کی خوشی سے دینے کو تیار نہ ہو. اب اس حدیث کو آپ غور کر لیجئے. ہر وہ پیسہ اور ہر وہ مال جو لوگوں کی خوشی کی بجائے جبراً ان سے وصول کیا جائے اور اس آدمی کا حق نہ بنتا ہو، شریعت کہتی ہے وہ تم پر حرام. اس کا قرض ہے، حق بنتا ہے، اس نے جبراً لے لیا، ٹھیک ہے. حکومت نے اپنے قانون کے توڑنے پہ کسی آدمی کو کہا کہ یہ مال ہے تمہارا، 1000 روپے جرمانہ ہے، شرعاً یہ حرام ہے. حکومت کسی پہ فائن نہیں لگا سکتی، شریعت کسی کو اجازت نہیں دیتی، اس لیے کہ وہ اس کے دل کی خوشی سے نہیں ہے. جو اس نے قانون توڑا، زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے جو ہمارے دور میں اور بھی آسان ہو گیا. پہلے تو قاضی لے کے امانتیں رکھ دیتے تھے، اب اور
آسان ہو گیا کہ اس کو کہا جائے یہ قانون آپ نے توڑا ہے، 10 لاکھ جرمانہ ہے، اور یہ 2 سال 3 سال کے لیے بینک کے اس اکاؤنٹ میں پڑا ہے، 3 سال بعد لے لینا، 3 سال تک اس کی جو رقم کی ویلیو ہو جائے گی اور اس سے جو وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا اس سے کافی ہے، پیسہ حکومت نہیں لے سکتی۔ شریعت بتاتی ہے کہ ہر وہ چیز جس میں نمو نہیں ہے، جس میں گروتھ نہیں ہے، اس پہ گورنمنٹ ٹیکس وصول نہیں کر سکتی، اس لیے لوگوں کی جائیداد، لوگوں کے مکانات، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لیا جا سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں ایسی گروتھ، ایسی بڑھوتری نہیں ہے کہ مالک مکان فوری طور پر اسے لے سکے، وہ تو جب بیچے گا تو پھر جا کر پیسے ہاتھ آئیں۔ ایسے ہی کسی کے گھر چلے جانا بغیر وقت طے کیے اور اس کے گھر والے خواتین پریشانی میں پڑ جائیں کہ اس وقت یہ مہمان آ گئے، اب ان کے لیے کھانا بناؤ، یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک وہ اپنی خوشی سے کھانا نہ کھلائیں گے کھانا جائز نہیں، یہ حرام۔ اس لیے کہ یا تو وقت طے کیا ہوتا پہلے سے، اور اگر وقت طے نہیں کیا تو پھر انہیں صاف بتا دینا چاہیے کہ کوئی کھانا وانا نہیں، کچھ زحمت نہیں دینی، بس یہ کام ہے، اس کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ ان خراب حرکتوں میں سے ایک ہے جو خاص طور پہ عورتیں کرتی ہیں۔ جب جی چاہ کسی کے گھر چلے گئے اور وہ اپنی بچیوں کو، بہوؤں کو کام چھڑا کے کہتی ہیں اب کیا کریں، مجبوری ہے، مصیبت آ گئی، کھانا بھی کھلاتی ہیں اور کوسنے بھی سناتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے مال میں سے ایسے لے لے جس میں اس کی خوشی شامل نہ ہو، منع فرما دی۔ اس سے بھی، اور دوسری چیز جس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے، جہاں بھی عقیدے میں لوگوں کے گڑبڑ آ گئی اور یہ طے ہو گیا کہ عقیدہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے جائے گا، اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور کہا جاؤ اور اسے اس عقیدے کی طرف واپس بلاؤ جو عقیدہ ہم نے آدم اور نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو دیا تھا، اور سب کا ایک ہی عقیدہ تھا، پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک عقیدے میں کبھی تبدیلی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے عقیدے میں اللہ کی توحید سکھائی، خدا کی وحدانیت سکھائی۔ انہوں نے بتایا کہ اس پوری کائنات میں اصل حاکم، مالک اور لوگوں کے کام میں جو دخل دے دے وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی۔ انہوں نے بتایا کہ اسباب سے اوپر کے جتنے کام ہیں یہ سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اور عالم اسباب میں جتنے کام تم ایک دوسرے کو کہتے ہو وہ بھی اگر اللہ چاہے تو ہو جائے اور اللہ نہ چاہے تو نہ۔ اسباب سے اوپر کے کام، لوگوں کی تقدیر کا بدلنا کسی کے بس میں، اسباب سے اوپر کے کام، بارشوں کا برسانا، فصلوں کا اگانا، لوگوں کے رزق میں تنگی اور فراخی کا پیدا کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جہاں وہ چاہتا ہے اسے گرا دیتا ہے اور جہاں وہ چاہتا ہے اسے اٹھا لیتا ہے۔ اولاد کا ہونا اور اولاد کا نصیب اور مقدر یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے بتایا
کہ زندہ اور مردہ کوئی آدمی خدا کے ساتھ جھگڑ نہیں سکتا. اللہ کسی چیز کو چاہے یا نہ چاہے اور کوئی آدمی خدا سے اس کی چاہت کے خلاف کروا لے، اتنا اللہ نے کسی کو طاقت اور اختیار نہیں دی. جہاں اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے اور تنہا ہے، یکتا ہے، اسی طرح اللہ اپنی صفات میں بھی تنہا، اکیلا اور یکتا ہے. اور اسباب کے دائرے میں کہاں کوئی کسی سے رشتہ مانگنے چلا گیا، اب ظاہر ہے کہ یہ مانگنے ہی کی چیز ہے. انسانوں میں نکاح، شادی، طلاق، یہ معاملات شروع دن سے ایسے چلے آتے ہیں. اس میں بھی اللہ نے کہا ہم کسی کے دل میں ڈال دیں تو ڈال دیں، اور ہم کسی کے دل کو ہٹا دیں تو کون ہے جو لوگوں کسی کے دل کو پھیر سکے؟ اللہ بندے کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان آ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، لوگوں یاد رکھو اللہ انسان اور اس کے ارادے کے درمیان آ جاتا ہے. انسان زور لگا لے، طاقت استعمال کر لے، اللہ اس کے ارادے کو پورا نہیں ہونے دے. ارادہ کتنی باریک چیز ہے، سوچ کا پختہ ہونا ہی تو ہے کہ پختہ کر لیا سوچ کو کہ میں نے اس کام کو کرنا ہے. اللہ کہتا ہے میں درمیان میں آ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں میں نے نہیں ہونے دینا، کر لے جو پھر مرضی اس کی جی چاہے. اللہ کہتے ہیں ہم ہر چیز اس انسان کے ارادے کو پورا نہیں ہونے. اس لیے اللہ کی توحید، اس کی ذات اور صفات، اس پر غور کرنا اور اللہ کی صفات پر ایمان لانا بہت بڑی نیکی ہے. دنیا میں سب سے بڑی نیکی نماز، حج اور روزے سے بھی بڑھ کر نیکی، اور زکوٰۃ دینا اور لوگوں کے مسائل حل کرنا، اس سے بھی بلند تر نیکی وہ عقیدے کی تصریح ہے کہ آدمی کا عقیدہ درست. تو کہنا یہ مکہ والے حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، نکاح کرتے تھے، طلاق دیتے تھے، اور قتل کے معاملات میں خون پہ 100 اونٹ لیا کرتے تھے. چیز کون سی تھی جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے؟ اللہ نے کہا کہ آپ انہیں جا کر کہیے، یہ بتائیے کہ جو میرے گھر پر قبضہ اور اس کی عبادت اور یہاں پر نظر چڑھانا اور میرے لیے رکعتیں پڑھنا اور سجدے کرنا کچھ کام نہیں دے گا جب تک کہ مجھے میری ذات اور صفات میں اکیلا اور اس تصویر کو اللہ کا رسول نہ مانا. اللہ تعالی نے فرمایا سورہ انبیاء علیہ السلام جہاں سے 17واں پارہ شروع ہوتا ہے، بڑے غور سے اسے پڑھنا چاہیے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اس میں تمہارا ذکر بھی ہے، اور تم اپنی قوم کے حالات جاننا چاہو تو ان کا ذکر بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ، اور اس میں تمہارا ذکر ہے. لوگوں تم عقل سے کام نہیں لیتے. ایک تابعی جب اس آیت پر پہنچے تو انہوں نے قرآن بند کر دیا اور انہوں نے کہا میرے پروردگار تو نے میرا ذکر اس قرآن میں کیا ہے، میں اب پھر نئے سرے سے پڑھتا ہوں کہ میرا ذکر کہاں ہے، میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میرا ذکر کہاں. اور پھر پڑھتے چلے گئے اللہ کی کتاب کو. جہاں ان کو عقیدے کی آیات ملی انہوں نے کہا اللہ میرا عقیدہ یہی ہے. جہاں ان کو جہنم کی آیات ملی انہوں نے کہا اے رب پناہ مانگتا ہوں. جہاں قوموں کی تاریخ ملی انہوں نے کہا اللہ میں یہاں نہیں ہوں. اور پھر اہل جنت کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا اے رب بڑے نصیب والے لوگ ہیں. اور جہنم والا کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا اے رب تیری پناہ
پھر وہ اس آیت پر پہنچے جہاں اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نیکی کے کام بھی کیے، وَخَلَطُوا عَمَلًا سَيِّئًا، اور برائیاں اور گناہ بھی کر لیے، تو قیامت میں ہم ان کی نیکیوں کو قبول کر لیں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر کر دیں گے۔ بند کر دیا قرآن اور روتے رہے، اور ان کا اللہ حقیقت میں یہاں کھڑا، میرا یہ مقام۔ قرآن جب آدمی پڑھتا ہے اور اس پر غور کرتا ہے اور ان چیزوں کو پر پرکھتا ہے اپنی شخصیت کو، سورہ انبیاء علیہ السلام کا مطالعہ کریں، خدا بتاتا ہے کہ ان کا کیا مقام اور مرتبہ میرے حضور میں تھا، لیکن میرے فیصلے ایسے تھے کہ کچھ کام نہیں آیا، کوئی چیز فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکی سوائے اس کے کہ وہ ہم سے مانگتے رہے اور دعا مانگتے، عاجزی اختیار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے پر ایک امتحان بھیجا، اور اس امتحان میں جب شدت آ گئی اور وہ امتحان عروج کو پہنچ گیا تو میرے بندے نے ادب اور احترام کے ساتھ صرف اتنا کہا کہ رب انی مسنی الضر، اللہ مجھے بہت شدید تکلیف ہو رہی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور اے رب پوری کائنات میں جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں سب سے زیادہ رحمت تو کرتا ہے، آس اور امید تجھ سے ہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے بندے کی سنی، وکشفنا ما بہ من ضر، اور جو تکلیف ہمارے بندے کو پہنچ گئی تھی ہم نے ہٹا لی، وآتیناہ مثلہ، اور ہم نے جتنے انعامات اس تکلیف سے پہلے اپنے بندے سے کیے تھے اس سے دگنے انعامات اپنے بندے سے۔ یہی قرآن کہتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے نام سے مستقل پورا صحیفہ بائبل میں موجود ہے۔ آج بائبل کو پڑھیں گے، اس میں آیات کی آیات قرآن کریم کی ہیں۔ بائبل بھی ٹھیک یہی لفظ کہتی ہے کہ ہم نے اپنے بندے سے اس تکلیف کو دور کیا اور جو کچھ ہم نے دیا تھا اس سے دگنا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور آدمی کا حال بتاتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں اس نے ہم سے کہا کہ رب لا تذرنی فردا، اللہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، تو مجھے اکیلا نہ رہنے دے، وانت خیر الوارثین، اور اللہ جتنے لوگ بھی دنیا میں ایک دوسرے کی وراثت پاتے ہیں، وارث ہوا کرتے ہیں، اے رب سب سے بڑا وارث تو تو ہے اپنے بندوں کا، بندے اور اس کی سب چیزیں تیرے اختیار۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں فرماتے تھے، عرض کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ وَلَقَدْ بِتُرَاثِي، اے رب میں جو کچھ بھی چھوڑ کے دنیا میں جاؤں گا در حقیقت وہ تیرا ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اپنے بندے کی بات کو سن لیا۔ اولاد کون دے سکتا تھا اسے؟ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ہم نے اسے یحییٰ دیا، صرف بیٹا ہی نہیں دیا، بیٹے کا نام بھی تجویز کر دیا۔ ایک جگہ آتا ہے اللہ نے کہا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے کائنات میں یحییٰ نام کسی کا رکھا ہی نہیں گیا تھا، ہم نے تیرے بچے کے لیے اس نام کو بچا لیا۔ انگلش میں جسے جان کہتے ہیں یہ یحییٰ ہی کا تو ترجمہ ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے اس کی بیوی میں جو عیب تھا طبی طور پہ میڈیکلی، اللہ نے کہا ہم نے اسے ٹھیک کر دیا۔ اور پھر فرمایا اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ میرے نبی، یہ انبیاء علیہ السلام، یہ ان کا پورا گروہ لوگوں نیک کاموں میں بہت جلدی کرتا تھا۔ شریعت کہتی ہے نیکی شروع کرنے میں جلدی کرو، لیکن جب شروع کر دو تو اطمینان سے ہونی چاہیے۔ نماز پڑھنی ہے، وقت کا خیال کرے، مسواک دیکھے، پانی دیکھے، وضو کی جگہ دیکھے، وقت قریب آ جائے جلدی جلدی ان کاموں کو پورا انجام دے، لیکن جب وضو شروع کر دیا تو اب اطمینان سے کرے، جب نماز شروع کر دی تو اب اطمینان سے پڑھے، اب کس بات کی جلدی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے
نماز کے بعد جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں ان کے لیے برابر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے، اور اللہ اس بندے پر رحمت فرما جب تک کہ وہ بندہ لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ کسی کو تکلیف دینا، تنگ ہو جانا، جگہ کا تنگ ہونا، باتیں زیادہ کرنا، لوگوں کو بلا وجہ کسی مشکل میں ڈال دینا، اس سے اللہ کے فرشتے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ مسجد سے جب تک وہ نکل نہ جائے اللہ کے فرشتے برابر اس کے لیے تینوں دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کی توبہ کو قبول کر، اور اللہ اس سے رحمت سے نواز۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اللہ نے کہا ہمارے یہ بندے نیکیاں کرنے میں بہت جلدی کرتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور نیکی کر کے ڈرتے تھے کہ اللہ کہیں ایسے نہ ہو رد ہو جائے، تو بے نیاز ہے قبول نہ فرمائے، اور گناہ اس کے تصور سے لرزتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے امید سے اور خوف سے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے دب کر رہتے تھے۔ اللہ کی طاقت، اللہ تعالی کا عذاب، اس کی گریز بندے کی جب اس پر نظر جاتی ہے تو پھر اپنی ہستی پہ پناہ طاری ہو جاتی ہے، اور پناہ ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، اور تواضع اسی لیے یہ صوفیہ اتنی محنت، ذکر اور مراقبات جو کرواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا ماحصل توحید وجودی یا توحید شہودی ہے، اور توحید شہودی سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علم بردار، بڑا اس کا جھنڈا اٹھانے والے، بہت اس کی تبلیغ کرنے والے، وہ ہمیشہ توحید شہودی پر زور دیتے ہیں، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ یہ سلسلہ چشتیہ کے سارے مشائخ چشتی، صابری اور نظامی یہ توحید وجودی پر زور دیتے ہیں، لیکن آخر پر پہنچ کے اللہ کی توحید ہی صوفیہ کے یہاں باقی رہ جاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی جانب سے ہے، اللہ ہی پر بھروسہ کرے، اسے اس کی ذات میں یکتا مانے، اس کی صفات میں اکیلا مانے، اسی سے دبے، اسی سے ڈرے، اسی پر بھروسہ رکھے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور اسی سے توقع رکھے کہ اپنے بندوں کے مشکلات اور مصائب کو حل کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق۔